إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ۔ بات وہ نہیں جو تم کہتے ہو، اے قرآن کے منکرو، پیغمبر کا انکار کرنے والو، حق کا انکار کرنے والو، بات وہ نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں بلکہ یہ پیغمبر نے خود بنائی یا کسی سے یہ سن کر ہمیں سنا دی۔ یہ بات نہیں، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو بڑی عظمت والا، بڑے شرف مرتبے اور مقام والا عظیم کلام قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، تم کہتے ہو کہ یہ انسانوں کی کاوش ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں تمہارا خالق و مالک اعلان کرتا ہوں کہ یہ تو لوح محفوظ کے اندر اتنی حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی کلام اور کتاب ہے، جہاں کسی کا پہنچ کر تبدیلی کرنا تو دور کی بات، کوئی اس لوح محفوظ کے قفل کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق میں سے اشرف اور اعلیٰ پیدا کیا ہے۔ ہر اعتبار سے انسان تمام مخلوق میں سے افضل اور اعلیٰ ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے، عقل و ذہانت کے اعتبار سے، ذہنی شعور اور بلندی کے اعتبار سے۔ سار کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دیکھیں اور دیگر جانوروں سے موازنہ کریں، انسان کی ایک ایک چیز، ایک ایک عضو تمام مخلوق میں سے بہترین ہے۔ انسان کے بال جیسا کسی کا بال نہیں، انسان کے ناخن جیسا کسی کا ناخن نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوق میں سے پیدا کیا۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، کوئی حیوان، کوئی درندہ، کوئی پرندہ بنا دیتا، تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کیا ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا؟ نہ ہم نے اس کے لیے کوئی عبادت کی، نہ کوئی ریاضت کی، نہ کوئی صدقہ خیرات کیا، مفت میں اللہ نے اشرف المخلوق میں سے پیدا کر دیا۔ یہ کتنا اللہ کا عظیم احسان ہے۔ انسان کو جیسے تمام چیزوں میں سے اللہ نے افضل اور اعلیٰ پیدا کیا ہے، اس کی رشد و ہدایت کے انتظام بھی اللہ نے بہت ہی اعلیٰ فرمائے۔ دیکھیے کہ بے شمار اللہ کی مخلوقات، اور ان مخلوق میں سے کسی کی طرف نہ اللہ نے کوئی کتاب بھیجی ہے، نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے۔ کسی پرندے، کسی حیوان، کسی حشرات، کیڑے مکوڑے، ان میں سے کسی کی طرف نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نبی ہے، اور ان کی عقل و شعور بھی انسان سے بہت کم ہے۔ اس کے باوجود ہر حیوان، ہر جانور، غلیظ سے غلیظ جانور، وہ بھی اپنے خالق اور مالک کو جانتا اور پہچانتا ہے، اس کی تسبیحات کرتا ہے۔ کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، اور وہ جانور جس کا نام لانا ہم زبان پر پسند نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کی تسبیحات، اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے۔ حالانکہ
ان کی طرف نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کسی نے ان کو اللہ کی معرفت کرائی۔ وہ جو فطرت میں اللہ نے اپنے خالق اور مالک ہونے کا تصور ان کے ڈالا ہوا تھا، اسی فطرتی رہنمائی اور ہدایت کی وجہ سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کے تمام حقوق بھی بجا لاتے ہیں۔ تو انسان عقل و شعور کے اعتبار سے جب اتنا اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ قسم کی عقل و شعور دیا، تو اگر انسان کی طرف کوئی پیغمبر، کوئی کتاب نہ بھی آتی تو یہ اپنی عقل اور شعور کے ذریعے ہی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کا پابند تھا۔ جس طرح حیوانات، کیڑے مکوڑے، مکھی، مچھر، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جیسے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق یہ اپنے خالق اور مالک کو اپنی عقل کے ذریعے پہچانتے ہیں، تو انسان کو بھی تو پہچان لینا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی اس مخلوق سے پیار اور محبت بہت زیادہ ہے۔ ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، اور صرف کتابوں کو اپنی عقل اور شعور پر نہیں رہنے دیا کہ ان کو جیسے تمہاری سمجھ میں آئے، فہم میں آئے عمل کرو، بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی نازل کیے۔ چنانچہ یہ سلسلہ طویل سلسلہ جاری رہا۔ سب سے آخری کتاب قرآن اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل فرمایا۔ یقیناً قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی عظمت، جس کی شان، مرتبہ اور مقام کا کیا ہی کہنا۔ یہ اللہ کی کلام ہے، کتنی عظیم ذات ہے جس کی یہ کلام ہے۔ لوح محفوظ کے اندر کیا مجال ہے کہ وہاں کوئی اس کے شد، مد، زبر، زیر اور نقطے کے اندر کوئی فرق کر سکے۔ یہ قرآن جیسے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا، یہ آج بھی اسی طرح ہے۔ اس کے کسی ایک لفظ کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے، اور اس کے اندر معمولی سا شک کرنا بھی یہ ایمان کے منافی ہے۔ جبکہ اور بھی تو آسمانی کتابیں موجود ہیں اور اس کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس جو تورات انجیل ہے یا ہندوؤں اور سکھوں کی مقدس کتاب ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے جو بڑے رہنما نے ان کو دی تھی، آج تک یہ اسی طرح ہے۔ کوئی ہندو بھی دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی سکھ بھی دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی یہودی عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس تورات انجیل یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا ہر ایڈیشن مختلف ہے، ہر علاقے کی تورات انجیل مختلف ہے۔ آج سے 50 سال پہلے چھپنے والی اور آج چھپنے والی کے اندر بہت تبدیلیاں ہیں، لیکن قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا اور آج تک اس کے اندر کسی ایک لفظ کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے کئی حضرات نے قرآن کی فضیلت، اس کا مرتبہ اور مقام، اس کو حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والوں کی شان، مرتبہ اور مقام بیان کیا ہے۔ میرے بعد بھی قاری صاحب، قاری یعقوب صاحب حافظہ اللہ بہت اچھے انداز میں قرآن کی فضیلت بیان کریں گے، تو میں اب فضیلت کی بجائے ایک اور موضوع ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلاؤں، وہ ہے قرآن کا تعارف۔ میں کہ یہ قرآن کیسے نازل ہوا، ہم تک کیسے پہنچا، قرآن کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اس کے متعلقہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اس پورے مجمع سے پوچھوں کہ بتلاؤ بھی قرآن کا معنی کیا ہے، صرف قرآن کا، سورہ فاتحہ کا نہیں، سورہ بقرہ کا نہیں، سورہ معوذتین کا نہیں، صرف القرآن کا معنی کیا ہے، تو میرا خیال ہے کئی میٹرک پاس، کوئی ایف ایس سی اور بی ایس سی کیے ہوئے وہ بھی شاید نہ بتلائیں۔ اگر میری بات میں تردد و شک کا تم تجربہ کار بھی لیتے ہیں
لیکن میرا خیال کہ شرمندگی ہوگی تو میں ہاتھ کھڑا کرنے کے بجائے صرف آپ کے ایک متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اس قرآن کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس کا معنی بھی آتا ہے؟ یہ کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم مسلمان اس مقدس کتاب کو ماننے والے، اس کی عزت احترام کرنے والے، لیکن اس کا ہمیں لفظ قرآن کا بھی معنی نہ آتا ہو، اور باقی شروع سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اس کا ترجمہ، تو یہ تو ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں اس سے محروم ہیں۔ قرآن یہ قارآ سے بنا ہے، قارآ قرات سے ہے، اور یہ لفظ اردو میں پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قارآ کا معنی پڑھنا، قرات قرآن، قاری قرآن، یہ تمام اقرا یہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن یہ قارآ کا مصدر ہے، قارآ سے یہ مصدر ہے، اور اس کا معنی بنے گا پڑھنا، کیونکہ اردو میں اور فارسی میں مصدر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، جانا، جس کے آخر میں نون الف نہ آئے اس کو کہتے ہیں یہ مصدر ہے۔ تو قرآن یہ بھی مصدر ہے، اس کا معنی ہے پڑھنا، لیکن یہ تو ہو گیا قارآ کا معنی، لیکن ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے قرآن، آخر میں الف نون بھی ہے۔ تو عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ مصدر کے آخر میں جب الف نون لگا دیں تو اس کے اندر مبالغہ پیدا ہوتا ہے، مبالغے کا معنی اس کے معنی کے اندر بہت زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کا معنی بن جائے گا کہ بہت زیادہ پڑھنا، صرف پڑھنا نہ بلکہ بہت زیادہ، جیسے غافرہ کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، اور غفران بہت زیادہ معاف کرنا، شاکرہ شکر کرنا، اور شکران بہت زیادہ شکر ادا کرنا۔ جب الف نون آخر میں آئے گا تو اس کے اندر معنی کی زیادتی پائی جائے گی۔ تو قرآن کا لفظی معنی بن گیا کہ بہت زیادہ پڑھنا، اور یہ بھی عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ مصدر جو ہے یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن یہ اسم مفعول مقروبن کے معنی میں ہے۔ اس کا معنی اب یہ بن جائے گا بہت زیادہ پڑھی ہوئی کتاب۔ اب اس کے اوپر لگا دیا الف لام، ایک تو الف لام آخر میں تھا، ایک شروع میں الف لام لگا دیا، اور جس کے شروع میں الف لام لگائیں تو اس کو کہتے ہیں یہ معرفہ ہے، یہ چیز خاص ہو گئی ہے۔ جیسے کتاب، کوئی بھی کتاب جب کہیں گے الکتاب، اس مراد قرآن ہوتا ہے، یہ خاص کتاب ہے۔ طالبن، کوئی بھی طالب علم جب کہیں گے الطالب، اس کا معنی خاص ایک طالب علم، یہ ہوتا ہے الف لام کا معنی۔ اب قرآن کے شروع میں الف لام لگا دیا، بن گیا القرآن۔ اب اس کا معنی بنے گا وہ خاص کتاب جو بہت زیادہ پڑھی گئی، بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ پڑھی جائے گی۔ یہ القرآن کا معنی بنا، یہ لغوی اعتبار سے میں ابھی بتلا رہا ہوں کہ وہ عظیم کتاب جو بہت زیادہ پڑھی گئی اور پڑھی جا رہی ہے اور بہت زیادہ پڑھی جائے گی۔ واقعی یہ قرآن اسم بامسمہ ہے، جیسا نام ویسا کام، جیسے ایسا کا نام تک بہت زیادہ پڑھی گئی اور پڑھی جانے والی کتاب، اور واقعے میں بھی ایسی ہے کہ جتنا قرآن کی تلاوت کائنات میں ہے، جس قدر اس کی تلاوت ہو چکی، ہو رہی ہے اور آئندہ قیامت تک ہوگی، کائنات میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے۔ اور بھی مختلف نظریہ رکھنے والوں کی مقدس کتابیں ہیں، کہ دعویٰ کرنے والوں کے پاس تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، گرنتھ بھی ہے، اور بھی طرح طرح کے ان کے مقدس کتابیں ہیں، لیکن جس قدر قرآن کی تلاوت ہے اس قدر کسی کی کوئی تلاوت اور قرات نہیں ہو رہی، اور جس قدر قرآن یہ چھپ رہا ہے اتنا کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ صرف اردو زبان کے اندر قرآن کے 250 سے زیادہ ترجمے موجود ہیں، صرف اردو زبان میں 250 سے، اور 370 سے زیادہ قرآن کے ترجمے جو ہو چکے ہیں اردو زبان میں، حالانکہ اردو زبان ایک محدود زبان ہے،
یہ بہت کی انٹرنیشنل زبان نہیں ہے، ایک محدود علاقے کی زبان 370 سے زیادہ قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں اور 250 سے زیادہ تیار شدہ جو چھپے ہوئے ہیں، یہ صرف اردو زبان میں، باقی عربی میں اور باقی زبانوں کے اندر کس قدر ہے؟ صرف فہد کمپلیکس میں جو مدینہ کے اندر سعودیہ کے اندر ہے، اس کے اندر اس وقت 45 سے زیادہ زبانوں کے اندر قرآن کا ترجمہ چھپ کر تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ واحد قرآن ہی ہے جس کا 45 سے زیادہ زبانوں میں ایک ہی جگہ قرآن چھپ کر مختلف اور لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر جا رہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن جیسے ہمارے پاس اب اس شکل میں موجود ہے، ایک مجلد شکل میں کاغذوں میں لکھا ہوا، سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ الناس پر ختم، کیا پیغمبر پر اسی شکل میں نازل ہوا تھا یا اس کی کوئی شکل اور تھی؟ یہ میں ایک مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن یہ تحریری شکل میں لکھا ہوا پیغمبر پر نازل نہیں ہوا، بلکہ زبانی آپ پر یہ قرآن نازل ہوتا تھا، اور سارا کا سارا قرآن یک وقت نازل نہیں ہوا، بلکہ بوقت ضرورت جتنی ضرورت ہوتی تھی اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کے 3 نزول ہیں۔ پہلا نزول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوح محفوظ میں ہے، جیسے سورہ بروج کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن ہے جو بڑی عظمت والی بزرگی والی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوح محفوظ کرتے بیک وقت پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ دوسرا نزول لوح محفوظ سے بیت العزہ میں۔ بیت العزہ جس طرح ہمارا بیت اللہ ہے، اس طرح فرشتوں کا اوپر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور ہی کو بیت العزہ یا اس کے ایک حصے کو بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ تو لوح محفوظ سے بیت العزہ کے اندر بھی پورا قرآن اللہ نے ایک ہی مرتبہ نازل کیا ہے۔ یہی ہے معنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو یہ ایک رات میں ایک مہینے کے اندر یہ نازل ہونا، یہ لوح محفوظ سے بیت العزہ کے اندر نزول ہے۔ باقی بیت العزہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر یہ یک بارگہ نازل نہیں ہوا، بلکہ حسب ضرورت کبھی ایک صورت، کبھی 2 صورتیں، کبھی 10 آیات، کبھی 20 آیات، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ، یہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہے، اور آپ کے اوپر یہ 22 سال 9 مہینے اور 9 دنوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 22 سال 9 ماہ اور 9 دنوں میں، جس کو عرف عام کے اندر 23 سال کہا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات آپ کو اور بھی سمجھ آ گئی کہ عام طور پر آپ نے سنا بھی ہے، قرآن کے اندر بھی پڑھا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں، ایک لیلۃ القدر کے اندر پورا قرآن نازل کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یک بارگہ نازل نہیں ہوا، یہ 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے۔ اس میں بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ شکوک و شبہات اور پیدا ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں تعارض کیوں ہے۔ تو جو ایک رات میں رمضان کے مہینے میں نزول ہے، وہ لوح محفوظ سے بیت العزہ کے اندر ہے، کہ وہاں یک بارگی پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کیا ہے، اور جو تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال، یعنی اصل میں 22 سال 9 مہینے اور 9 دن ہیں، جن کو عرف عام کے اندر 23 سال، وہ وقفے سے نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر نزول کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزل ینزل انزال، جس طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جب باب افعال استعمال ہوا انزال، اس کا معنی ہوتا ہے یک بارگہ نازل کرنا۔ ایک ہے تنزیل،
نزل ینزل تنزیل کا لفظ، تنزیل کا معنی ہوتا ہے ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. تو جہاں ایک ہی مرتبہ نازل ہونے کا تذکرہ ہے وہاں انزال کا لفظ ہے، باب افعال ہے. جہاں یک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا وہاں تنزیل ہے، یعنی بیت العزہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. بہرحال آپ پر جو قرآن نازل ہوا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے. جب آپ پر قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا، کوئی ایک صورت، دو صورتیں، چند آیات، تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں وہ آپ کی مجلس میں موجود رہتے اور قرآن کو لکھنے کے لیے تیار رہتے. جب جتنا حصہ قرآن کا نازل ہوتا آپ بے شمار صحابہ اور صحابیات کو زبانی بھی یاد کرواتے اور زبانی یاد کروانے کے ساتھ ساتھ تحریر بھی کرواتے. اور ہمیشہ آپ کی مجلس میں کچھ نہ کچھ وہ صحابہ موجود ہوتے جو کہ قرآن کو لکھنے والے ہوتے، اور ان کی تعداد 40 کے قریب ہے. 40 صحابہ کاتبین وحی ہیں جو وحی کی کتابت کرتے تھے، لکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے کوچ کر کے گئے ہیں اس وقت پورا کا پورا قرآن ہزاروں صحابہ اور صحابیات کو زبانی یاد تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا قرآن تحریری شکل میں بھی موجود تھا. لیکن پورا قرآن کسی ایک صحابی کے پاس کسی ایک جگہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا، بلکہ کیسے تھا، کسی صحابی کے پاس 10 صورتیں، کسی کے پاس 15 صورتیں، کسی کے پاس 20 صورتیں. کسی نے کاغذ پر لکھا، کسی نے چمڑے کی جلی کے اوپر لکھا، کسی نے کوئی کپڑے کے اوپر لکھا، کسی نے کوئی تختی ہے اس کے اوپر لکھا، کسی نے وہ پتھر کے سیل کے اوپر لکھا ہوا، کسی کو اور چیز نہ ملی تو اس نے کھجور کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا. الغرض پورا قرآن تحریری شکل میں موجود تھا، لیکن ایک جگہ ایک کے پاس کسی ایک چیز پر نہ تھا. آپ کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ان کے دور میں کئی ایک جنگیں ہوئی، اور ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ یمامہ. جنگ یمامہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کے اندر 70 قاری قرآن شہید ہوئے. اس دور میں جو حافظ اور قاری ہوتا تھا وہ بہت بڑا عالم بھی ہوتا تھا. یہ ہمارے بچوں نے ہٹاؤ. اس دور کے اندر آج کی طرح نہیں تھا کہ جو حافظ ہے پورا قرآن جانتا ہے لیکن ترجمہ اس کو کچھ نہ آئے، یہ بات نہیں تھی. اس دور میں جو حافظ ہوتا تھا، جو قاری ہوتا تھا، وہ بہت بڑا عالم بھی ہوتا تھا. تو جنگ یمامہ کے اندر 70 قاری قرآن ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے، اور جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے جب وہ شہید ہو گئے ہیں تو ساتھ قرآن بھی گیا. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ بات آئی کہ اسی طرح اگر جنگوں کا سلسلہ جاری رہا اور صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا کچھ حصہ ختم ہی نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہے جب وہ شہید ہوا تو ساتھ ہی قرآن بھی گیا. تو کیوں نہ ہو کہ ہم پورا کا پورا قرآن ایک جگہ تحریر کر کے رکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی. وہ بھاگے بھاگے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر مشورہ دیا کہ دیکھو جی جنگ یمامہ میں اتنے ہمارے قاری قرآن شہید ہو گئے، تو یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو، تو کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن کو ایک جگہ تحریر کر کے رکھیں. ابتدا میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جب دلائل دیے تو آخر وہ قائل ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ کام اچھا ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس کا اصل موجود تھا. اصل کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تحریر کروانا. تو بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اصل ہی موجود نہ ہو. تو جس کا اصل موجود ہے اس کو ایک نئے طریقے میں، جدید طریقے میں پیش کرنا. جیسے کہ اب وعظ کا مقصد ہوتا ہے کہ دور تک پہنچانا، اسی لیے تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا ہے، ورنہ ممبر کی ضرورت کیا تھی. تو ممبر پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے آپ بیان کرتے تھے کہ دور تک آواز جائے. اب وہ کام یہ سپیکر کے ذریعے ہے. یہ کہ بدعت نہیں ہے. یہ تو جاہل لوگ ہیں جو ایسے کاموں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت وہ بھی بدعت. اگر تم ہمارے فلاں کام کو بدعت کہتے ہو تو یہ تو تمام چیزیں بدعت ہوگی. حالانکہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت ہے کہ وہ کام جو نبی کے زمانہ میں کرنا ممکن تھا،
کوئی مانے بھی نہ تھا، نہ نبی نے کیا نہ صحابی نے کیا، بعد میں کوئی اس کو دین اور نیکی سمجھ کر کرے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ وہ کام جو نبی کے زمانہ میں کرنا ممکن تھا اور مانے بھی نہیں تھا، اس کے باوجود نبی نے بھی نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، بعد میں اس کو کوئی دین اور نیکی سمجھ کر کرے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ قرآن تحریر کر کے ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ کام کس کے ذمے ہو؟ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ کاتب وحی، بہترین انداز میں کتابت کرنے والے اور نبی کی مجلس میں زیادہ رہنے والے وہ زید بن حارث ہیں۔ چنانچہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ آپ یہ کام کریں، اور 6 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل دی اور ان کا انچارج حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا۔ سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا موجود ہے، بشرط یہ کہ اس نے نبی کی زبان سے سن کر لکھا ہو، لکھنے کے بعد نبی کو پڑھ کر سنایا ہو اور آپ نے تصدیق کی ہو، ایسی تحریر جس کے پاس بھی ہے وہ اس کمیٹی کو لا کر جمع کرا دے۔ لیکن 2 گواہ بھی ساتھ لے کر آئے جو اس بات کی شہادت اور گواہی دیں کہ واقعی اس آدمی نے نبی کی زبان سے سن کر لکھا اور سنا کر تصدیق کی، اور یہ من و ان اسی طرح ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ جس صحابی کے پاس جس چیز پر بھی لکھا ہوا تھا وہ اٹھا کر لاتا، 2 گواہ بھی لاتا، اور یہ 6 آدمیوں کی کمیٹی جو حافظ قرآن بھی ہیں اور ان کے پاس اپنے بھی قرآن تحریری شکل میں موجود ہیں، وہ اس سے قرآن لیتے، ایک آدمی پڑھتا، باقی 6 جو اپنے حفظ اور اپنی تحریر کے ساتھ ملاتے، عین اس کے مطابق ہوتا، اس کی تحریر کو لے لیا جاتا اور کاغذوں میں لکھ لیا جاتا۔ بڑی محنت شاقہ کے ساتھ، بڑی لمبی محنت کے ساتھ اس طرح پورا کا پورا قرآن ایک جگہ جمع کیا۔ اس کو کہتے ہیں تدوین قرآن، قرآن کو مرتب اور مدون کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو مرتب کیا، لیکن ابھی تک اس کی شکل ایسی نہیں تھی جیسے ہمارے پاس ہے۔ کیسے تھی؟ جتنی صورتیں ہیں اتنے ہی الگ الگ صحیفے تھے۔ 114 صورتیں ہیں، 114 صحیفوں کے اندر وہ قرآن لکھا ہوا تھا، اور تمام وہ ایک بڑا اس کا جو ایک بہت بڑا ایک ضخیم ذریعہ بنا تھا، اس کو ایک صندوق میں رکھا اور صندوق میں رکھ کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اعلان کر دیا گیا کہ جس کو بھی قرآن کی کسی آیت اور کسی لفظ میں تردد و شک ہو وہ جہاں سے آ کر تصدیق کر لے، دیکھ لیا کرے۔ لیکن اس وقت جو قرآن تھا اس میں نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے، نقطے بھی نہیں تھے، اعراب بھی نہیں تھے، اور پاروں کی تقسیم بھی نہیں تھی، اور منزلیں بھی نہ تھی، اور رکوع بھی نہ تھے۔ اسی طرح قرآن جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رہا، ان کے دور میں کوئی اور اس میں تبدیلی نہ ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک کام ہوا کہ قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا تھا۔ 7 قراتوں کا مطلب 7 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو اجازت تھی کہ اپنے اپنے انداز میں قرآن پڑھے، کوئی لفظ کو بریک پڑھتا ہے، کوئی پر پڑھتا ہے، کوئی شاد مد کو پڑھتا ہے، کوئی لفظ جس طرح بھی پڑھتا ہے وہ لفظ کو استعمال کر سکتا ہے، یہ اجازت تھی۔ لیکن قراتوں کے اختلاف کی وجہ سے جب آپس میں اختلاف ہونا شروع ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک قرات یعنی قریشی قرات پر مرتب اور مدون کر دیا، اور اس کے 7 صحیفے لے کر بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیج دیے، اور وہاں کے اعلان کر دیا کہ صرف اسی ایک قرات کے مطابق پورے قرآن کی تعلیم دی جائے۔ لیکن قرآن پر ابھی بھی نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے، چونکہ عرب لوگ وہ تحریر کے محتاج نہیں تھے، ان کا زیادہ انحصار اپنے حفظ اور ضبط پر ہوتا تھا۔ وہ اپنے حفظ اور ضبط کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ با ہے، تا ہے، فا ہے، یہ جیم ہے، ہا ہے، سین ہے، شین ہے، وہ سیاق کلام سے ہی ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ کیا لفظ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس وقت اسلام جب بہت سارے اجمی ممالک میں بھی پھیل گیا۔ اجمی سے مراد جو عربی دان نہیں، عربی نہیں جیسے ہم لوگ ہیں اجمی، جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ تو اب جو اجمی لوگ ہیں وہ نقطوں کے بغیر پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے جب قرآن پڑھتے تو وہ سین کے بجائے شین پڑھتے، سواد کے بجائے زواد پڑھتے، کوئی اور لفظ آگے پیچھے کر دیتے۔ یہ شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کی گئی کہ قرآن پر نقطے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الاسود الدوالی جو مشہور تابعی ہیں اور بہت نیک اور زاہد اور بڑے قانون دان تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرو، کوئی ایسی چیز بناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سین ہے، یہ شین ہے، کوئی ایسی چیز علامت ہونی چاہیے۔ ابو الاسود الدوالی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے نقطے ایجاد کیے، نقطے کی ابتدا انہوں نے کی۔ جب نقطے لگا دیے گئے پورے قرآن پر تو بہت ساری غلطیوں سے لوگ مبرہ ہو گئے، اب ٹھیک قرآن پڑھنے لگے، حتیٰ کہ اجمی لوگ بھی کافی حد تک درست قرآن پڑھنا شروع ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک اور شکایت آئی، شکایت یہ تھی کہ کافی حد تک لوگ درست قرآن پڑھتے ہیں لیکن زبر زیر شد مد نہ ہونے کی وجہ سے اجمی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ فاعل ہے، مفعول ہے، اس پر زبر پڑھیں، زیر پڑھیں، پیش پڑھیں، وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح نقطوں کا لگا کر ایک حل پیش کیا، اسی طرح کوئی اور بھی حل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ابو الاسود الدوالی کو بلایا اور ان کو کہا کہ یار جیسے پہلے آپ نے ایک بہترین طریقہ نقطے لگانے کا ایجاد کیا ہے، یہ آپ اعراب کا بھی حل نکالیں۔ تو ابو الاسود الدوالی نے یہ اعراب زبر زیر پیش یہ انہوں نے ایجاد کیے۔ بعد کے اندر خلیل نحوی انہوں نے شد اور مد اس کو بھی ایجاد کیا۔ قرآن کے اوپر نقطے بھی آ گئے، زبر زیر پیش شد مد بھی آ گئے۔ اب بہت حد تک عربی اور اجمی دونوں قرآن کو درست پڑھنا یہ آسان ہو گیا۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ نقطے اور اعراب یہ ایجاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئے، لیکن ایجاد کرنے والے بنانے والے یہ مشہور تابعی ابو الاسود الدوالی ہیں۔ بعض جو حجاج بن یوسف کی طرف یا بعض اوروں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایجاد تو ابو الاسود نے یہ کیے، لیکن پورے قرآن پر ترتیب سے کام لگوانے کا کام یہ حجاج بن یوسف نے اپنے دور کے مشہور علماء حسن بصری اور یحییٰ بن یعمر اور اسی طرح کے باقی علماء سے کروایا۔ باقی اس کے کام اپنی جگہ، لیکن یہ کام اللہ اپنا دین کا کام فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے، تو یہ کام انہوں نے یہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی ایک مرجو بات ہے، راجح بات وہی ہے کہ یہ کام دوسرے لوگوں نے کیا۔ بہرحال قرآن اس شکل میں آ چکا تھا، لیکن ابھی تک نہ اس کے پارے تھے، نہ اس کی آیات کی ابھی نشاندہی تھی، اور نہ اس کی منزلیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، حافظوں کو یاد ہوں گی کہ 7 منزلیں ہیں۔ منزل کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میری منزل ہے، میں فلاں تک سفر طے کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پورے قرآن کو ایک ہفتے کے اندر مکمل تلاوت کرتے۔ یہ ہمارے پہلے بزرگوں کا، ان کا یہ قرآن کے ساتھ ذوق اور شوق تھا، اور ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کے 7 حصے مقرر کر دیے کہ پہلے لے کر یہاں تک اتنا ہم نے ایک رات پہلی رات تلاوت کرنا ہے، فلاں سے فلاں تک دوسری رات، یہ 7 حصے انہوں نے قرآن بنائے تھے۔ اس سے 7 منزلیں مشہور ہوگی، قرآن کی 7 منزلیں اس سے بنی ہیں۔ کچھ دور بعد لوگوں کا دنیا کے مشاغل کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی، قرآن کے ساتھ کچھ تعلق کمزور ہو گیا، تو وہ لوگوں نے 1 مہینے کے اندر پورا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ خواص تو اسی طرح ہی تھے، بلکہ خواص تو 3 راتوں کے اندر بھی قرآن مکمل کر لیتے، لیکن عامی قسم کے کاروباری لوگ وہ 1 مہینے کے اندر قرآن مکمل کرتے ہیں۔ اور 1 مہینے میں آپ جانتے کہ 30 دن ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن کے 30 حصے کر دیے کہ ایک رات ہم اتنا پڑھیں گے، دوسری رات اتنا، تیسری کرتے کرتے 30 راتوں میں یا 30 دنوں میں یہ پورا قرآن پڑھیں گے۔ اسی لیے قرآن کے 30 پارے ہوئے، پارے کا معنی ہوتا ہے حصہ اور جز، یعنی قرآن کے یہ 30 پارے اسی سے یہ ایجاد ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ 7 دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ کاروباری لوگ وہ بھی 1 مہینے کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے۔ لیکن اگر میں پوچھوں کہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان جب شروع ہونے والا بھی چند دنوں کے بعد کس نے پورا قرآن پڑھا ہے پورے سال میں؟ پورے یہ حافظوں کے علاوہ علماء کے علاوہ باقی عام لوگ بتلائیں کہ پورے سال میں ایک بار بھی قرآن پڑھا ہے؟ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ جو مصروف ترین لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی 1 مہینے میں تلاوت کر لیتے۔ اس سے یہ قرآن کے 30 پارے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے
کہ رکوع آپ جانتے ہیں کہ قیام کرنے کے بعد پھر جب رکوع میں ہم جاتے ہیں تو قیام کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں۔ اجمی لوگ جس طرح ہم ہیں، ترجمہ تو ہمیں آتا نہیں ہوتا تھا، تو طریقہ کاربان یہ اپنایا کہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، آدھی بات پیچھے آدھی آگے، تو درمیان میں رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی مبتدا پڑھ دیا خبر رہ گئی، مستثنیٰ منہ کا ذکر کر دیا مستثنیٰ رہ گیا، کبھی ذوالحال پڑھ دیا حال رہ گیا، آدھی بات ادھر ہے آدھی بات ادھر ہے، تو ترجمے کا پتہ نہیں، تو درمیان میں رکوع سے کھڑے ہو کر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے پھر آگے سے پھر شروع کر دیتے، وہ بات بے معنی سی بات بن جاتی۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں جو ہے کلمے کو بھی بعض لوگوں نے توڑ کر عجیب بنا دیا۔ مثلا شیطان کی چال دیکھو کیسے گمراہ کرنے کی۔ مثلا کلمہ طیبہ کا وظیفہ کیا؟ لا الہ لا الہ لا الہ۔ اب 6 مہینے اس نے لا الہ پڑھنا ہے، 6 مہینے کے بعد پھر آگے دوسرا سبق ہے الا اللہ الا اللہ۔ کتنا غلط انداز ہے۔ اس کا معنی بھی کبھی غور کیا؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ، یہ بہترین افضل الکلمہ ہے۔ اگر اتنا پڑھا جائے لا الہ لا الہ، اس کا معنی کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں، اللہ کا بھی انکار ہے۔ آگے الا اللہ، اللہ معنی اللہ یہ غیرہ کے معنی بھی ہے، اللہ بمعنی غیرہ، تو بھی معنی کا غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ۔ شیطان نے چکر ایسے دیا کہ جو صحیح ثابت شدہ چیز تھی اس کو بھی توڑ کر الگ الگ بیان کر دیا۔ اور ہمارے صوفی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے سال لا الہ پر لگا دیے، اتنے سال الا اللہ پر لگا دیے، اور اب اس کے بعد آگے ہمیں سبق ملے گا۔ تو یہ شیطان کیسے چکر دے کر گمراہ کرتا ہے۔ میرے بھائی پورا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، صرف لا الہ لا الہ یہ اللہ کا بھی انکار ہے، اور اس کے بعد صرف الا اللہ یہ تو کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اجمی لوگ جن کو قرآن نہ آتا تھا وہ قرآن پڑھتے ایسے ہی کرتے، آدھی بات پیچھے ہے آدھی آگے ہے، درمیان میں رکوع میں۔ تو بعد اہل علم نے یہ کیا کہ جہاں ایک بات مکمل ہوتی ہے نا، چھوٹا مفہوم مکمل ہوتا ہے، وہاں سائڈ کے اوپر رکوع کا لفظ لکھ دیا۔ کیا مطلب کہ آپ اتنی آیتیں 7 8 10 یہ 10 آیتیں پڑھ کر رکوع میں جائیں تو آپ کا رکوع میں جانا یہ مناسب ہے، اتنی آیتیں پڑھ کر کم سے کم رکوع میں جائیں۔ سائڈ پر رکوع لکھ دیا، بعد میں رکوع کی بجائے صرف عین کا لفظ لکھ دیا، وہ رکوع کی علامت ہے۔ تو یہ تھے رکوع کا۔ تو قرآن کا 558 رکوع یہ بعد کے اندر یہ ایجاد ہوئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو عربی میں قرآن چھپتے ہیں، کسی کو حج عمرے کا اتفاق ہوا ہو تو حرمین کے اندر اس نے قرآن دیکھا تو وہاں رکوع سائڈ پر نہیں لکھے ہوتے۔ وجہ وہ عرب لوگوں کے لیے ان کو پتہ ہی ہے کہ بات کہاں مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ اجمی ہمارے جو پاک و ہند میں چھپتے ہیں، اب اگرچہ سعودیہ کے اندر بھی ان کو پتہ ہے کہ یہاں آتے ہیں وہ تمام پاکستانی آتے ہیں، یہ ہندوستانی جنہیں بیچاروں کو ترجمہ نہیں آتا، تو وہ اب انہوں نے بھی ایسے قرآن چھاپنے شروع کر دیے جن کے سائڈ پر عین رکوع لکھا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن اس طرح اس کی ترتیب ہوئی، ان تمام کے تمام مراحل کے اندر گزر کر یہ قرآن اس شکل کے اندر۔ ابتدا کے اندر قرآن جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، تو ہاتھ کے ساتھ بڑے بڑے ہمارے علماء نے اس کے بارے میں فن ایجاد کیا ہے، لکھنے کے مختلف انہوں نے کتاب در خطوط ایجاد کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11ویں ہجری کے اندر یہ ہیمبرنگ کے مقام پر قرآن جو یہ پریس میں چھپا ہے۔ تو ان تمام مراحل کو گزر کر اب علماء اس پر مختلف انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ مثلا اس پر رموز لگا دیے، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہیں چھوٹا سا ننھا سا لا لکھا ہوتا ہے، کہیں کف لکھا ہوتا ہے، کہیں میم لکھی ہوتی ہے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے بیکار ہے، حالانکہ بیکار نہیں ہے، یہ بڑے مقصد کی باتیں ہیں۔ یہ صحابہ کا کام تو نہیں ہے، نہ تابعین کا کام، یہ بعد والوں کا ہے۔ یہ اصل میں یہ بھی ہمارے اجمی لوگوں کے لیے ایک بات ہوتی ہے کہ وہ وہاں سانس لینا توڑ دینا یہ درست نہیں ہے، وہاں لا لکھا کہ لا رکنا نہیں ہے، یہاں آگے بات کو ملاؤ۔ کہیں ہوتا کف یا فا لکھی ہوتی ہے کہ یہاں آپ رک جائیں، اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو یہاں رک جائیں، آپ کا رکنا درست ہے۔ اس کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں کہ کہاں میم کا کیا معنی ہے، لا کا کیا معنی ہے، فلاں کا کیا معنی ہے۔ ان کو بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ قرآن کے معنی کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اور یہ ہر زبان کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ اگر بات کو کہیں جہاں وقف کرنا وقف نہ کرے تو معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ترجمہ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ایک بزرگ بھی پڑھتے تھے، وہ وفات پا گئے، بڑی عمر کے تھے،
انہوں نے ہمیں ایک اپنے زندگی کا واقعہ سنایا، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ مفید ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ پہلے چنگیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں گزرتے جو چنگی ہوتی تھی، چنگی کٹوا کر آگے جائیں، وہ انہیں چنگیوں پر وہ کام کرتا تھا۔ کہتا کہ وہ اس وقت یہ بائی پاس تو نہیں ہوتا تھا، شہر کے اندر سے ٹریفک جاتی تھی، اور جو بڑے بڑے ٹرالے یا بڑے جو وزنی چیزیں ہوتی ہیں ان کا رات کے وقت ٹائم ہوتا تھا کہ رات کے وقت گزرنا ہے، دن کے وقت نہیں۔ کہتا ہے کہ ایک یہ بھوسے کا توڑی کا بھرا ہوا بہت بڑا ٹرالا آیا، تو وہ اس نے ابھی گزرنے کا ٹائم نہیں تھا، ٹائم تک رات کے فلاں اتنے بجے چلنا، تو وہ پہلے آ گیا، تو ہم نے اس کو روک لیا کہ سائڈ پر لگا دو، تمہیں جرمانہ ہوگا۔ جب جرمانے کی بات ہوئی تو وہ بھاگا جو ہمارا بڑا پولیس کا افسر تھا اس کے پاس گیا، اس کو کہ حوالہ دیا کہ یہ فلاں چودھری کا ہے، فلاں مل والے کا ہے، تو اس نے ایک چٹ بنا دی، چٹ کے اوپر یہ لکھا کہ روکو مت جانے دو، وہ روکو مت جانے دو، یہ لے کر سائن کر دیے۔ وہ ڈرائیور جو بھاگا آیا، جنہوں نے روکا ہوا تھا ان کو دکھلایا، دیکھو جی صاحب نے لکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی صاحب نے لکھا تو آپ جائیں۔ جب وہ ٹرالا گزر گیا، اب وہ افسر جب وہ آیا ان کے پاس اور ان کو بڑے غصے سے کہنے لگا، اے الو کے چرخے، تم نے ان کو کیوں جانے دیا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا لوڈ اتنا زیادہ ہے اور اس ٹائم نہیں جانے دینا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ آپ نے خود ہی اجازت دی تھی، آپ نے چٹ بھیجی تو ہماری کیا مجال ہم روکیں؟ انہوں نے کہا کون سی چٹ دکھلاؤ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو آپ کے سائن آپ نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں اے الو کے چرخے، پڑھنا آتا نہیں ہے، پڑھو کیا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی لکھا ہوا ہے کہ روکو مت جانے دو، کہ اس کو روکنا نہیں جانے دو۔ وہ کہتا ہے میں نے لکھا ہے کہ روکو مت جانے دو، جملہ تو وہی ہے لیکن وقف کرنے اور نہ کرنے، میں نے لکھا ہے روکو مت جانے دو، اب معنی الٹ کا الٹ ہو گیا۔ اب جیسے یہ اردو زبان میں ہے کہ یہاں وقف کرنا ہے وہاں نہ کرے تو بات اور بن جاتی ہے اور مفہوم بالکل بگڑ جاتا ہے۔ یہ عربی زبان بھی ایسی ہے، تمام زبانیں ایسی ہیں، تو ہمیں چونکہ ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پوری 70 سال گزر گئے قرآن پڑھتے ہوئے ترجمہ ہی نہیں آتا، نماز کا ترجمہ نہیں، 40 سال کا نمازی ہے، 50 سال کا نمازی ہے، لیکن التحیات للہ اس کا ترجمہ سنیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اپنی مقدس کتاب کا نماز کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ سیکھیں۔ تو بہرحال یہ آخر قرآن کے اندر جو یہ اشارات لکھے جاتے ہیں جس کو رموز کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین چیز ہے، تلاوت کرتے وقت ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ قرآن کے نزول کے 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ 3 کام تھے، یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلا کام کیا تھا کہ آپ قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نبی کے ذمے پہلا کام یہ بیان کیا کہ آپ قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ حالانکہ جو مخاطبین تھے وہ صاحب لسان تھے، عربی دان تھے، تو وہ بھی تو قرآن کو پڑھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی پیغمبر کے ذمے کے یتلو، ان کی تلاوت کریں۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن اپنی مرضی سے نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں جیسے دادی اماں نے سکھلایا اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں، بلا بے ڈنگا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کو صحیح طرح انداز سے عربی لہجے کے اندر اس طرح پڑھنا یہ لازم ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو ترنم سے خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے قرآن کو بے ڈنگانہ پڑھیں جس طرح کہ ہمارے ہاں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، کتنا غلط ہے۔ شروع سے لے کر نماز کی پہلی جو دعا ہی ہوئی ہماری سبحانک اللہم باب حمدے کا و تبارک اسم کا و تعالی جد کا ولا الہ غیرک، 1 to all غلط ہے۔ تو ایسی نماز پڑھنے کا 40 سال نمازیں پڑھتے رہے کوئی تبدیلی آئے گی؟ جو ہاتھ باندھ کر کہے کیا کرے کہ لفظ ولا الہ غیرک، اور ہم پڑھتے ولا الہ غیرک مانا یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر لام کو لمبا نہ کریں تو یہ لام تاکید کا ہے، ولا الہ غیرک مانا تیرے علاوہ اور بھی الہ ہیں، تو اکیلا ہی الہ نہیں ہے۔ تو جو ہاتھ باندھ کر نماز میں کہے کہ یا اللہ تو اکیلا ہی الہ نہیں، یہاں تو اور بھی الہ ہیں، کتنا معنی بگڑ گیا۔ تو ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور باقی قرآن کے اندر بہت ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے یہ بیان کیا کہ یتلو علیہم آیات، اللہ کی کتاب کی قرآن آیت پڑھ کر تمہیں سنائے جیسے آپ نے پڑھنا سکھلایا اسی طرح۔ دوسرا یزکیہم، تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کے کیا معنی
کہ انسان اپنے آپ کو بنائے کہ خود بخود اس کو گناہ سے نفرت ہو، نیکی کی طرف شوق اور ذوق ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن پر عمل ہوگا۔ قرآن پر عمل کب ہوگا؟ جب اس کا معنی ترجمہ ہے، پتہ ہو کہ قرآن ہمیں کس چیز سے روکتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا۔ دوسرا، تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسرا کام پیغمبر کے ذمہ جو لگایا کہ ان کو ایسی تعلیم دیں کہ یہ خود بھی پڑھنے والے اور آگے بھی پڑھانے والے بن جائیں۔ یہ تین کام، قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے، دوسرا اس کا ترجمہ معنی مفہوم، تیسرا خود اپنی زندگی پر عمل کر کے آگے ابلاغ کرنا، آگے پہنچانے والے۔ یہ تین چیزوں کو مد نظر کر کے جو قرآن پڑھا جائے گا، یہ ہوگا قرآن جس سے فرشتے بھی سننے آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، وہ سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں سورہ کہف کی تلاوت، تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے تلاوت بند کی، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔ ساتھ ہی ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، وہ ڈرے کہیں گھوڑا اس کے اوپر نہ چڑھ دے، انہوں نے تلاوت پھر بند کی۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ کس چیز کو دیکھ کر یہ ڈرتا ہے، کیوں یہ بدکتا ہے، تو باہر نکل کر دیکھا تو ایک روشنیوں کا کم جو اوپر کو چڑھتے جا رہے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز تھی، یہ اوپر کو چڑھتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول، رات عجیب ماجرا ہوا، میں رات تہجد میں قرآن پڑھتا، جب اونچی آواز سے پڑھتا تو قرآن یہ گھوڑا بدکنا شروع ہوتا، جب ایسا پڑھتا تو ٹھہر جاتا۔ میں نے دیکھے کہ ایسے آسمان پر کم چڑھتے جا رہے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے ابن حذیر، وہ تو فرشتے تھے جو آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے۔ اگر تم پڑھتا رہتا تو فرشتوں کا جمگٹا اسی طرح لگا رہتا، صبح کو لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ تین چیزیں مد نظر ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس لیے میرے ہر بھائی کو چاہیے کہ قرآن کو آپ کے محلے میں، گلی محلوں میں صحیح قرآن کو پڑھانے والے آوازیں دے رہی ہیں، لوگوں آ جاؤ ہم سے قرآن سیکھ لو۔ ترجمے کی کلاس ہم شروع کرنا چاہتے لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو ٹھیک طریقے سے اور اس کا ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد عمل کر کے آگے ابلاغ، یہ تین کام کریں گے تو یقیناً اس کے وہ نتائج ہوں گے۔ اگر صحابہ کرام ان پر عمل کر کے، تو ہمیں وہ نہیں ہے تو اس کا کوئی 20واں حصہ، 50واں حصہ، 100واں حصہ ہی ملے، لیکن ہمیں تو ایک 1000واں حصہ بھی اس کا نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے بھی جا رہے ہیں، کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔